کہ جو اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھے۔ تو بہرحال یہ کہ ساس بہو یہ بھی ایک طرح سے رشتہ دار تو ہو گئے نا آپس میں، میاں بیوی تو بہت زوردار رشتہ دار ہو گئے، تو ان سب کا اپنا اپنا حق ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایک طرف سے زیادتی ہے بھی تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ اس برائی کو تو جو سامنے والا فریق کر بھی رہا ہے تو اچھائی سے ٹالے، بھلائی سے ٹالے۔ اگر برائی کو برائی سے ٹالنے جائیں گے تو وہی پھر گھر ٹوٹے گا، ہنگامے کھڑے ہوں گے کہ نجاست کو نجاست سے پاک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نجاست کو ظاہر پانی سے ہی پاک کیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ صلہ رحمی کریں، چاہے کتنا یہ اگلا ٹیڑھا ہو فریق، اگلا رشتہ دار، یا بیوی ٹیڑھی ہے یا شوہر ٹیڑھا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک برقرار رکھے اپنا۔ اسی طرح اگر ساس ٹیڑھی ہے تو بہو کو چاہیے کہ وہ پھر صبر کرے، ہمت رکھے۔ اگر بہو ٹیڑھی ہے تو ساس کو چاہیے کہ وہ ہمت رکھے اور صبر کرے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ لڑائی حل نہیں ہے نا مسئلے کا۔ اگر یہ سب مل کر ہمارے ساتھ باپا وہ جو ہماری جنگ ہے اس میں شریک ہو جائے تو سبحان اللہ۔ چلے بھائی میں مل کر دے اب آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ قافلے میں شریک ہو جاؤ، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، یہ مسائل ختم ہو جائیں گے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ مسلمان بھائیوں کا آواز زوردار آنا چاہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور چغل خور، چغل خور، محبتوں کے چور چغل خور، چغل خور، محبتوں کے چور چغل خور، چغل خور قفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، قفل مدینہ انشاءاللہ، انشاءاللہ اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ گجرات کے سورت شہر سے بات کر رہا ہوں، محمد سلیم اتاری۔ باپا کی بارگاہ میں سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ باپا جان کو اکثر دیکھا ہے کہ جب پانی پیتے ہیں تو پانی پیتے وقت داڑھی شریف پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو داڑھی کے بال جو ہے نا یہ کبھی منہ میں آ جاتے ہیں، کبھی پانی کے پیالے میں داخل ہو جاتے ہیں، تو وہ میں بچاتا ہوں ان کو، اور جب وضو نہ ہو اور یہ بے دھلے بال اگر پانی میں آ جائیں گے تو پانی کو مستعمل کر دیں گے، تو اب پانی پینا جو ہے وہ مکروہ تنزیہ ہو جائے گا، جبکہ بے دھلے سے مراد ہے کہ وضو ٹوٹ گیا اور دھوئے نہیں ہیں۔ تو مکروہ تنزیہ جائز ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ مزہ نہیں آتا جب پانی میں جاتے ہیں، تو طبعی طور پر بھی آدمی کو کراہیت آتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مبشر اتاری بات کر رہا ہوں اسپین بارسلونا سے، اور میں اظہر صاحب کا مذاکرہ دیکھ رہا ہوں اس ٹائم میں انشاءاللہ، اور ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں روزانہ سارے جمع انٹرنیٹ پہ، اور ماشاءاللہ جب بھی اظہر صاحب کا دیدار ہوتا ہے تو دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ مدنی چینل کے بارے میں ہم بھی ادھر لوٹ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی لوٹتے رہیں گے۔ ہماری دعا ہے انشاءاللہ مدنی چینل ہمیشہ اسی طرح سے چلتا رہے، اور غیبت کے خلاف ہم ملانے جنگ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کے جتنا ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ مدنی چینل کے لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اسپین بارسلونا سے تھا بابا۔ صلو علی الحبیب۔ لاہور سے میرا سوال تھا کہ اگر کوئی بندہ مال حرام سے کاروبار شروع کرتا ہے تو اس سے آنے والا جو نفع اس کے لیے وہ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ جیسے کہ مال حرام
مثلا رشوت کا پیسہ ہے اور اس رشوت کی رقم سے کاروبار کیا، تو اب یہ کہ اس رشوت کی رقم سے جو نفع آیا یا جو بھی حرام مال تھا اس مال کو کاروبار میں لگایا، حرام کی رقم تھی، چوری کی رقم تھی، ڈکیتی کی رقم تھی، تو جو حرام قطعی رقم تھی، سود کی رقم تھی، تو ان کو اگر کاروبار میں لگایا تو اس سے جو آمدنی ہوئی یہ آمدنی بھی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس آمدنی کا نام فقہ میں خبیث آمدنی، اس کو بولتے ہیں خبیث رقم۔ یہ حرام قطعی کا اپنا درجہ ہے، یہ اس سے تھوڑا نیچے کے درجہ ہے خبیث، تو یہ خبیث آمدنی ہے، تو اس کو بھی اپنی ذات پر استعمال نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے بھی واجب ہے، ضروری ہے کہ یہ اس سے جان چھوڑا۔ لیکن اس میں اب یہ نہیں، اس میں جیسے اس میں رشوت اور جس سے لی اس کو تو یہ ضروری تھا کہ جس سے لی اس کو دے، جس کی چوری مال کی اسی کو دے، وہ نہیں تو اس کے وارثوں کو دے۔ اب نہیں ملتے، نہ وہ ملتا ہے نہ وارث ملتے ہیں، مر آ گئے یا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا ہے، تب وہ جا کر خیرات کرے۔ لیکن اس خبیث میں یہ نہیں ہے کہ جس سے کمایا ہے اسی کو جا کر دے دے، یہ ضروری نہیں، بلکہ چاہے اس کو دے دے جس سے لیا ہے یہ خبیث حاصل کیا، یا ڈائریکٹ اس کو خیرات کر دے۔ لیکن یہ حرام مال جو بھی خیرات کیا جائے گا نا، اس میں ثواب کی نیت نہیں کرنی ہوتی ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، ثواب اس کو اس مال پر نہیں ملے گا، حکم شریعت پر عمل کرنے پر ملے گا۔ لیکن چونکہ حکم شریعت ہے اس لیے میں یہ خیرات کر دیتا ہوں، تو خیرات کا ثواب نہیں ملا، اس حکم شریعت پر جو عمل کرے گا اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ جو بھی آمدنی ہے اس کو کھا نہیں سکتا، کھائے گا تو گناہ گار ہوگا، پہنے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس خبیث آمدنی کو بھی کھائے گا تو گناہ گار، پہنے گا تو گناہ گار، کسی کو تحفہ دے گا تو گناہ گار، بچوں پر خرچ کرے گا تو گناہ گار۔ تو اس سے بھی جان ہی چھڑانی ہوگی کہ یہ بھی کسی فقیر کو دے دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔